الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور نہ کہو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے گئے مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن اس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں سے ان آیات کے حوالے سے شہید زندہ ہے پر گفتگو چل رہی ہے، اور اس سے اوپر کے درجے جو ہیں صدیقین اور انبیاء، یقیناً وہ بھی زندہ ہے کیونکہ وہ درجات میں ان سے بلند ہیں، شہید سے بلند ہیں۔ اب اگر کوئی شخص، ان ساری باتوں سے ثابت ہوا کہ کوئی شخص رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر محاذ جنگ پر جاتا ہے، وہاں وہ مارا جاتا ہے، تو وہ از روئے نس قطعی، یعنی قرآن کی روح سے، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، شہید ہوگا۔ از روئے نس قطعی وہ شہید ہوگا، جسے ہم مردہ نہیں کہہ سکتے ورنہ قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا، اور نہ اس کے متعلق ہم موت کا گمان کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان بھی نہ کرو جو اللہ کے راہ میں قتل ہوئے یعنی شہید ہوئے وہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے تمام فرقہ واریت سے آزاد ہو کر جب انسان غور کرے، آپ غور کریں کہ جس ذات گرامی پر ایمان لانے کے بعد مرتبہ شہادت ملتا ہے، اس کی حیات میں کوئی شک کر سکتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام استغفر اللہ معاذ اللہ مردہ ہیں؟ کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اہل ایمان تو شک نہیں کر سکتے، ہاں وہ شک کر سکتے ہیں جو پھر وہ ہیں کافر ہیں۔ مسلمان تو نہیں شک کر سکتا، ورنہ قرآن کی آیات کا شک ہوگا، ایک نہیں کئی جگہ شک ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ جی قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو یہ بھی نس موت ہے، تو یعنی اس نس سے کل نفس ذائقۃ الموت، اس آیت کے حوالے سے موت کے پھر کیا معنی ہوئے؟ تو جناب علی یہی سوال تو ہم کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے جو اس مسئلے کو نہیں سمجھ پاتے کہ کلو نفس جو ہے اس میں شہداء بھی داخل ہیں، کہہ سکتے ہیں نا، تو یقیناً تو پھر انہیں زندہ کیوں کہا گیا ہے، اور ان پر لفظ موت کے اطلاق کو ناجائز کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو حیات موت کا ایک فلسفہ ہے، اس کے بارے میں فلاسفہ نے بھی بہت کچھ کہا ہے، مختلف رائے دی ہے۔ تو ذائقہ کا مطلب یہ اگر سمجھ آ جائے نا، کلو نفس ذائقۃ الموت، تو ذائقہ کا مطلب ہے چکھنا، چکھنا، جیسے سالن کو چیز میٹھا چکھا جاتا ہے، ختم تو نہیں کر دیا جاتا نا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے گھر میں اپنی بیوی سے کہے جی میں آ جاؤں گا تو ذرا اپنا گوشت یا کوئی چیز ایسی میٹھی کھیر وغیرہ پکانا، تو ذرا چکھ کے پکانا تاکہ مرچ مسالہ یا میٹھا جو ہے وہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ میرے دوست آنے والے ہیں، بڑے قریبی ہیں، تو ذرا چکھ کے پکانا۔ اب وہ جب آئے تو
چکھنا یہ ہوتا نہیں، چکھنا بس یہی چکھنا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اسی کا ذائقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان کو ذائقہ آ جائے اس میں کیا کیا مواد شامل ہے۔ اب اگر وہ گھر آئے تو بیوی اس کی کہے کہ میں نے پکائی تھی ہانڈی، سالن پکایا تھا تو میں نے سارے ہی چکھ دیے، تو بس آگے پھر حالات دیکھ لیجیے، آپ خود سوچ لیجیے۔ تو ذائقہ کا مطلب ہوتا ہے چکھنا، ذائقہ چکھنا، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا، یعنی پورا پورا چکھنا، پورا نہ مرنا۔ النار یوردون علیہ غدوا وعشیا، صبح و شام فرعونی آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، عذاب کا مزہ چکھتے ہیں نا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ تو کافروں پہ بھی موت نہیں ہے، پچھلے دنوں ویسے بات ہو چکی ہے۔ تو عزیزان گرامی کہتے ہیں ادھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے نا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ وہ ذات ہے جو اللہ یتوفی الانفس، تمہارے نفس نے تمہاری روح کو پوری طرح قبض کرتا ہے، حین موتها والتی لم تمت فی منامها، موت کی حالت میں اور نیند کی حالت میں۔ تو نیند میں بھی تو موت ہوتی ہے نا، اس میں بھی روح نہیں ہوتی، مردے جو ہے جو بندہ سویا ہوا ہے اس کو مردہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، لیکن اس کو موت کا اطلاق نہیں کہہ سکتے، مار پڑے گی گھر سے ہی۔ تو عزیزان گرامی قدر چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم انسان سیکھ جائیں تو کوئی مسائل نہیں ہیں۔ ایک ہندو شاعر نے جس کا نام جو ہے برج نارائن چک بست، اس نے موت و حیات کی جو تعریف کی ہے وہ یوں کی ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ بس ہارٹ بند ہو گیا، پھیپھڑے بند ہو گئے جی، ختم، دماغ کام کرنا بند کر گیا، مر گئے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ اللہ کے نزدیک موت و حیات کا جو تصور ہے اس سے ہم اور آپ آگاہ نہیں ہیں۔ یہ لفافہ بند رکھا کاتب تقدیر نے، مصرع ہے نا، یہ لفافہ بند رکھا کاتب تقدیر نے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جست عنصری سے جسم سے جب روح نکل جائے، اعضاء کے ٹھنڈا ہونے اور جسم کے جامد و ساکت ہو جانے کا نام موت نہیں ہے۔ اگر موت کی یہی تعریف درست مانی جائے تو ہمارے ہاں مروج تو پھر جو ظاہر ہے شہید پر بھی تو عام مردے کے آثار مرتب ہوتے ہیں، بلکہ اب تو جنگوں میں ان کا جسم کی بوٹی بھی نہیں ملتی، لیکن اللہ کا زندہ ہے بھائی، ان کی کوئی شے نہیں ملتی۔ اللہ کہتا ہے یہ زندہ ہیں، اللہ کی بات ماننی پڑے گی نا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے، سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے شہداء کو زندہ فرمایا ہے۔ اور کیوں زندہ فرمایا ہے، مردہ کیوں نہیں فرمایا؟ ثابت ہوا کہ ہمارے ہاں جو موت و حیات کا جو پیمانہ ناپ تول مقرر ہے وہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام اس طرح نکلا کہ جس طرح کل نفس ذائقۃ الموت کے حکم عمومی ہوتے ہوئے بھی شہداء کو زندہ کہا گیا ہے اور سمجھا جاتا ہے اور سمجھنا چاہیے، اگرچہ شہداء کی میت کو بھی میت ہی کہا جائے گا، مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہیں، عند اللہ وہ زندہ ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں بطریق اولا زندہ ہیں، زندہ ہیں، واللہ زندہ ہیں، واللہ زندہ ہیں۔ اس عقیدے کو پختہ رکھیں۔ اسی طرح انبیاء کرام سارے یہ زندہ ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امتی جو مرتبہ شہادت پا کر از روئے نس قرآنی زندہ کہلائے، مگر اس جس ذات مقدسہ محمد مصطفیٰ پر وہ ایمان لانے کی بدولت اسے حیات جاویداں مل گئی ہے، تو وہ اس کی سند مل گئی ہے مستقل حیات کی، اسے مردہ سمجھا جائے یا کہا جائے؟ یہ منطق عزیزان گرامی قدر سمجھ آنے سے بالا تر ہے، اور غالباً جو منطق پیش کیا گیا ہے اکثر حضرات کی سمجھ بھی اسی سے بالا رہے گی۔
عزیزان گرامی قدر، اگر شہداء کو زندہ کہا اور مانا جائے، اور شہداء جس کے امتی ہیں، جس کی بدولت انہیں یہ شہادت عظمیٰ ملی ہے، نعمت حیات جاویداں ملی ہے، اسے مردہ کہا سمجھا جائے، تو اس کی مثال پھر ایسی ہے کہ قاسم جنت کو جنت کا حقدار نہ سمجھا جائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ساقی کوثر کو خود جام کوثر کا مالک نہ مانا جائے، الیاذ باللہ، اللہ میں معاف فرمائے، ہمارے عقائد کو درست رکھے۔ یا پھر یوں سمجھیے کہ کسی ایک شخص کی معزز و محترم شخصیت کو اپنے ہاں دعوت کرے، چند بن بلائے افراد جنہیں طفیلی کہتے ہیں، وہ بھی مندوب کے ساتھ، اصلی لوگ جس کو مدعو کیا گیا وہ آ جائیں، حالانکہ میزبان کا مقصد دعوت نہیں تھا کہ وہ آ گئے ہیں بس، بلکہ وہ شخص جو ان طفیلیوں کو اپنی مرضی سے ساتھ لایا ہے یا نہیں لایا، اب میزبان وہ سلوک اسے اپنے محترم اور معزز مہمان خصوصی کے ساتھ کرنا چاہے، ان طفیلیوں کے ساتھ کرنے لگے، تو پھر اس کے نزدیک اس مہمان کی کیا عزت ہوئی؟ اس سے تو وہ پھر بن بلائے مہمان اچھے رہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو میں نے آیت پڑھی تھی جس پہ بحث جاری تھی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ تو صدیقین اور صالحین امت انبیاء علیہ السلام کے طفیلی ہیں، ٹھیک ہے، یہ مہمان ہی ہیں سارے۔ اگر طفیلی زندہ کہلا سکتے ہیں، یعنی شہداء جن کے طفیل ان کو حیات جاویداں ملی ہے، تو انہیں کون ہی کوئی احمق ہی پھر مردہ کہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔